ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عادل ملک، آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سہ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین، اس شو میں آپ کی لائیو کالز لیتا ہوں، ریمکسن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی مکسن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائٹ ایڈوائس لے سکتے ہیں. ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم بنا وقت ضائع کیے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب بول رہے ہیں؟ جی بالکل بات کر رہا ہوں، فرمائیں. ملک صاحب، مجھے اپنی بہن کے بارے میں کوشچن پوچھنا تھا. جی. وہ یہاں پہ لاسٹ سپٹمبر آئی تھی شادی کر کے، ٹھیک. اور اس کے بعد دسمبر کے اینڈ میں وہ دبئی چلی گئی. ٹھیک. ابھی تک وہ آئی نہیں ہے، اس نے وہاں پہ کام ڈھونڈ لیا. ٹھیک. ابھی وہ کہتی ہیں کہ میں جنوری تک واپس آ جاؤں گی. ٹھیک. ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایئرپورٹ میں روکیں کہ نہ روکیں، کہ بھئی آپ کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، آپ وداؤٹ ریزن آپ باہر جا کے کام بھی ڈھونڈ لیا، اب یا واپس آ رہی ہو. ٹھیک. تو آپ مجھے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے لیے کوئی پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا کریں. ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی بالکل، آپ کی سسٹر کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایئرپورٹ پہ نہیں ہو سکتا. جب وہ یہاں پہ آئیں گی ان کو انٹری مل جائے گی. جب یہ ان کا اسپاؤس ویزا ختم ہونے پہ آئے گا تو وہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر پائیں گی. تو ان کو رادر دین انڈیفینٹ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. ایئرپورٹ پہ اگر تو ان کا ریلیشن شپ ہسبینڈ کے ساتھ ہے اور ہسبینڈ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا دقت نہیں پیش آنے والی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا جناب کہ میرا جو ہے وہ یہاں پر 10 ایئرس جو ہے وہ اس جنوری میں پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور ویزا میرے پاس جو ہے وہ 2015 تک ہے، ٹیئر 1 پہ تھا، لیکن 10 ایئرس لیگل پورے ہو رہے ہیں. تو کیا میں 28 دن پہلے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. اور ڈپینڈنٹ جو ہے میرے 2 سال پہلے آئے تھے، تو وہ کب اپلائی کریں گے انڈیفینٹ کے لیے؟ پلیز مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، ابھی آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں، جو کہ آپ 28 ڈیز پہلے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو جب انڈیفینٹ مل جائے گا تو پھر جو آپ کی وائف ہیں وہ اسپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کریں گے، ان کو 5 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. 5 سال کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ 1 سال اور ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ انڈیفینٹ اپنی جو ٹائر 1 جنرل اس کے گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کریں تو اس ٹائم پھر وائف بھی آپ کے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وائف کو بھی آپ کے ساتھ انڈیفینٹ مل جائے گا. تو آپ دیکھ لیں آپ کے لیے کون سی 2 بہتر آپشن میں سے ایک آپ چوز کر لیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، مجھے میرے ہسبینڈ کے نیفیو ہیں، ان کے بارے میں یہ جاننا تھا کہ انہیں اس کنٹری میں آج 10 سال ہو چکے ہیں. انہوں نے کسی یورپین عورت سے شادی کی ہے. شادی لیگل نہیں ہے، بس اسلامی شادی کی ہے، اور اس سے 4 ماہ کے 2 ٹوینز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو پرابلم ابھی ان کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ وہ یورپین وائف جو ہے وہ ڈرنک وغیرہ پیتی تھی، تو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ تنگ آ کے تو سوشل ورکر کو انوالو کر لیا. بچے ابھی سوشل والوں کے پاس ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ان کا چونکہ یہاں پہ لیگل سٹیٹس نہیں ہے، بچوں سے یہ ملتے ہیں، ان کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں. ابھی 3-4 میٹنگ ہو چکی ہیں. آپ کے آفس میں بھی گئے تھے، کوئی لیگل ایڈوائز پراپر نہیں ملی ہے. تو آپ مجھے ان کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہاں اپنی مطلب امیگریشن کا کوئی بھی کیس یہاں نہیں اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ کافی عرصہ پہلے اپنا لیگل اسٹیٹس کو ریگولائز کرنے کی کوشش کرتے. تو بہرحال کیونکہ ان کے 2 یورپین بچے ہیں تو اس گراؤنڈز پہ وہ ہوم آفس میں اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں انڈر یورپین لا، جو یورپین ریگولیشن ہے 2006، اس کے تحت ہوم آفس والے ان کو 5 سال کا ادھر ریزیڈنس پرمٹ دے سکتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے اور ہوم آفس میں ایک اپلیکیشن جمع کرا دے. تو پھر جب ان کو اسٹے مل جاتا ہے تو پھر بچوں کی جو سوشل سروسز میں پرابلم چل رہا ہے وہ مائٹ بھی کسٹڈی ان کو دے دیں اور بچے ان کو دے دیں، تو یہ تاکہ ان کی لک آفٹر کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب مجھے پلیز 2 چھوٹے سوال ہیں. میں نے پوچھا تھا جو ہم فردر سبمیشن بھیجتے ہیں اسائلم کلیم پہ، اس کا جواب کتنے دیر میں آ جاتا ہے؟ اور دوسرا پلیز مینسٹی کے بارے میں بتا دیں، مینسٹی کب تک اناؤنس ہو رہی ہے؟ تھینک یو.
ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. اب ڈپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر، کیونکہ جو نارمل فردر سبمیشنز ہوتے ہیں وہ تب کر سکتا ہے اگر تو کسی کا اسائلم ریفیوز ہو جائے اور اس میں یا تو اس کو اپیل کا رائٹ نہ ملا ہو، یا پھر اگر اپیل کا رائٹ ملا ہو اور اپیل ڈسمس ہو گئی اور اس کے بعد کوئی چینج آف سرکمسٹانسز ہوں، تو اس کے لیے تو ڈپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے اسائلم کس گراؤنڈز پہ مانگا تھا اور ابھی چینج آف سرکمسٹانسز کیا ہے کہ جس کی بیسس پہ وہ فردر سبمیشن جمع کرانا چاہتے ہیں. نارمل طور پہ 3 سے 6 ماہ لگ جاتے ہیں ہوم آفس کو ڈیسیجن کرتے. تو جہاں تک ایمنسٹی کا تعلق ہے تو ابھی تک کوئی اسپیسیفک ڈیٹ یا کوئی پالیسی اس طرح کی اناؤنس نہیں ہوئی. آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا، جیسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا پھر کوئی انڈیکیشن ملتی ہے تو میں پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. Hello. جی. I've got 2 questions to ask you. Good evening, first. Good evening. I came to the UK in the work permit Okay. on the 29th of January 2009. Okay. And then we did an extension in 2012. Okay. Then our visa is finishing, is going up 2015 in February. Okay. So we are doing the whole 5 years in January 29 for the 2013. Okay. So is it possible for me, we did the Life in UK, we did the B1, everything is done. Mm-hmm. Will it be possible for me to do a premium service before 28 days, or I need to wait for the whole 5 years to, that means 29 on January 2014? Okay. And have you got any other questions? No. Okay, then thank you for the call. Yes, of course, you will be able to make an application in January, of course, because in January 2014, you will be completing 5 years in this country as a work permit holder. So if you want, you can make an appointment before 28 days and Home Office will process your application and they will give you the decision on the same day. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی السلام علیکم. میں نے جی آپ کو بتایا تھا اکتوبر 2012 میں نے 7 ایئر چائلڈ بیسس پہ اپلائی کیا تھا. ٹھیک. تو میری اپلیکیشن جو ہے ریفیوز ہو گئی تھی, ابھی آ گئے. ٹھیک. لیکن اس وقت میری ٹائم جو ہے 9 ایئر 2 منتھ تھے. ٹھیک. تو ابھی میرے 10 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک. تو ابھی اس سلسلے میں میں نے انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کیا تھا وائف کے لیے. ٹھیک. 25 اکتوبر کو. ٹھیک. اور آپ 2013. ایک منٹ. لیکن وہ نان پیمنٹ کی وجہ سے اپلیکیشن ریفیوز ہو کے آ گئی. ٹھیک. ابھی ہم لوگ جو ہے 28 اکتوبر کے بعد نئے رولز میں آ رہے ہیں. ٹھیک. تو میں اور میری بیٹی کے تو مطلب جو ہے 10 ایئر کمپلیٹ ہو گیا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے انڈیفینٹ اسٹے کے لیے. ٹھیک. لیکن وائف کے جو ہے وہ انگلش ٹیسٹ کا پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ B1 لیول اور انگلش ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. ٹھیک. اور ابھی اس میں ہم جو ہے ہمیں کیا کہ رائٹ آف اپیل بھی ہے 7 ایئر چائلڈ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے آپ کے پورے کیس کا سمجھ نہیں آیا پایا. حالانکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اگر تو آپ نے ہوم آفس میں اپلیکیشن کی تھی بچے کے گراؤنڈز کے اوپر اور ہوم آفس نے وہ اپلیکیشن ریفیوز کر دی تھی اور آپ کو اپیل کا رائٹ دیا تھا انڈر سیکشن 82, تو رادر دین کہ آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپیل کر دیں کورٹ میں, اور جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی وہاں پہ جج کے سامنے 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ پہلے جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی اکتوبر 2012 میں, پھر آپ اس ٹائم آپ بچے کے گراؤنڈز کے اوپر ریلائی کر رہے تھے, ابھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, آپ کو 10 سال یہاں پہ لیگل کمپلیٹ ہو گئے, ہوم آفس یا پھر جو کورٹ ہے وہ آپ کا کیس لانگ ریزیڈنسی کے رول کے اندر کنسیڈر کرے. تو بہتر ہے اب یا فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو ساری تفصیل بتائیں کہ آپ کب آئے تھے, وائف کب آئی, ویزا کب تک ختم تھا, اور بیبی کتنے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا, تو وہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 2009 میں مجھے ٹیئر 1 جرنل جو کہ ہائیلی اسکلڈ کہلاتا تھا وہ ویزا ایشو ہوا تھا. ٹھیک. ویزا ملنے کے بعد میں 8 مہینے کے لیے پاکستان چلا گیا تھا. ٹھیک. انفیکٹ 1 سال کے لیے پاکستان چلا گیا تھا, اور میں نے یہاں پر شو کیا تھا کہ مجھے ایک کمپنی نے وہاں پر پاکستان بھیجا, اور اس دوران میں نے ٹیکس بھی پے کیا ہے تقریباً 1500 پاؤنڈ کا. جنوری 2014 میں مجھے 5 سال پورے ہو گئے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں؟
ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. نہیں، کیونکہ آپ سال پورا رہے، یہ اپنی غلطی کی، تو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو موسٹ والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں رول یہ ہے کہ اگر تو آپ ٹائر 1 کی بیسس کے اوپر یا HSMP کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ اپلائی کریں تو جو سال میں آپ 180 دن 180 ڈیز سے زیادہ ٹریول کرتے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے اور ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین رکھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی عادل صاحب، میرے 2 کوشچن تھے. جی میں عامر بول رہا ہوں برمنگھم سے. میں نے اصل میں اسائلم اپلائی کیا تھا اپنی سسٹر اور مدر کے ساتھ. ٹھیک. تو وہ ابھی 2 مہینے پہلے انٹرویو ہوا، ہمارا لنک کیس ہے اکٹھا، دن انٹرویو ہوا اور ٹائم بھی ایک تھا. تو انہوں نے میری مدر اور سسٹر کا تو بھیج دیا، مطلب انفارچونیٹلی وہ ریفیوز ہو گئے. فیئر آف لائف آپ زیادہ پروو نہیں کر سکے. تو میرا نہیں آیا ابھی تک. پہلا کوشچن تو یہ تھا کہ ابھی تک میرا اگر انہوں نے ان کا ریفیوز کر بھیجا میرا کیوں نہیں آیا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اور ایویڈنسز کے ساتھ اپیل میں جا رہے ہیں تو کتنے چانسز ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی مدر اور سسٹر کو تو اپیل کر دینی چاہیے. تو ظاہر بات ہے اب اپیل میں چانسز کم بھی ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس اس اپیل کے علاوہ کوئی دوسری آپشن موجود نہیں ہے. تو جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو ہوم آفس کی 6 کی کوئی مسٹیک ہوئی، حالانکہ آپ کا ڈیسیجن بھی ساتھ دے دینا چاہیے تھا. آپ اپنے وکیل کو کہیں یا پھر آپ خود ہوم آفس کو کانٹیکٹ کریں تو وہ ڈیسیجن دے دیں گے، تاکہ جب آپ کی اپیل کورٹ میں جائے تو وہ تینوں کیسز ایک کورٹ میں لنک ہو اور ایک جج آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کرے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نعمان بات کر رہا ہوں لندن سے. جی. میرے 4 بچے اور بیوی جو ہے نا اسپاؤس ویزے پہ 2 سال کے ویزے پہ ادھر آئے تھے. ٹھیک. خود برٹش ہوں. ملک صاحب 6.25 مہینے ہو گئے اب تک کچھ بھی آنسر نہیں دیے. کیا کریں؟ MPA کے پاس جائیں یا ان کو ای میل کریں؟ یہ میرے کو بتائیں کہ کتنا وقت لگتا ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اب نارمل ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. تو یوزلی جو کیسز ہیں اگست 2013 کے بعد ان کے اوپر کافی جلدی وہ ڈیسیجن کر رہے. جو پرانے کیسز ہیں ان کے اوپر سٹل ٹائم تھوڑا بہت لگ رہا ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کی فیملی کا کیس کہیں بیک لاگ میں جا کے پھنس گیا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ MP کے پاس جائیں. MP خود ہوم آفس کو چٹھی لکھے گا اور ہوم آفس والے MP کو کوئی 2 ہفتے کے اندر رسپانس بھی کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے کوئی 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ کے کیس میں ڈیسیجن بھی ہو جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین رکھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ملک صاحب، سوال یہ ہے جی کہ میرا ایک دوست ہے، انہوں نے ایک یورپین محترمہ کے ساتھ شادی کی تھی. 3 سال بعد ان کی ڈیورس ہو گئی. اب وہ اصل میں اوورسیز جانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ جائیں تو انہیں واپسی پہ کوئی پرابلم ہوگا؟ پہلا یہ، اور دوسرا یہ کہ کیا انہیں 5 سال بعد انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا ابھی کریں؟ کچھ حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اگر ابھی کر دیا تو پھر وہ ریٹینشن ایکسرسائز آف ریٹینشن کو رائٹ آف ریٹینشن کا وہ دے دیتے ہیں کہ آپ مزید 5 سال انتظار کریں یا مزید 2 سال انتظار کریں. اس سلسلے میں پلیز آپ ذرا معاونت فرمائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ڈیفینیٹلی ان کو پرابلم ہوگا کیونکہ آج کل تو ایئرپورٹ پہ وہ کافی تنگ کرتے ہیں. تو ان کی تو پھر ڈائیورس ہو گئی ہے. تو اگر ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو وہ بالکل وائف کا پوچھیں گے، اور اگر ادھر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو امیگریشن والے تو وہاں پہ ان کو ڈیٹین بھی کر سکتے ہیں. تو جہاں تک ان کے کیس کا تعلق ہے تو ابھی بالکل ان کو چاہیے کہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کر ملیں اور ہوم آفس میں اپلیکیشن کر دیں انڈر ریگولیشن 10 اپنے رائٹ سے ڈیٹین کریں. اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ایک تو ان کی شادی یورپین نیشنل سے ہوئی تھی، وہ شادی 3 سال تک چلی اور 3 سال کے بعد ڈائیورس ہو گئی. اور یہ جو 3 سال کا پیریڈ تھا اس میں 1 سال کا ان کے پاس ایویڈنس ہے جیسے یہ پروو کر سکتے کہ ان کی وائف ان کے ساتھ رہتی رہی ہیں اور یہاں پہ یہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتی رہی ہیں. تو بہتر ہے وہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو پیپر ورک دکھائیں اور ہوم آفس میں اپلیکیشن کر دیں. تو جب ہوم آفس میں اپلیکیشن کریں گے، اگر ان کی اپلیکیشن سکسیزفل ہو جائے گی تو ہوم آفس والے ان کو 5 سال کا ریزیڈنس پرمٹ دیں گے. مگر شادی سے جس دن ان کے 5 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب یہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. بھائی میرا ایک سوال ہے. میں یہاں پہ شادی پہ آئی ہوئی ہوں اور میرے والد صاحب جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے اسپانسر کروں. ٹھیک. تو وہ پہلی مرتبہ یہاں پہ آنے والے ہیں، تو کیا میں 6 مہینے کے بجائے 2 سال کے لیے ان کے لیے اسپانسر کر سکتی ہوں؟ پہلی دفعہ وہ اپلائی کر رہے ہیں؟ جی. ٹھیک. اور کوئی آپ کا سوال ہے؟
نہیں جی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ان کو چاہیے کہ وہ پہلے 6 months کا ویزا اپلائی کریں, کیونکہ آپ ان کو اسپانسر کر رہی ہیں وزٹر ویزے کے اوپر, اور وہ پہلی مرتبہ اپلائی کر رہے ہیں, تو پہلی مرتبہ ان کو 2 سال کا وہ ویزا اسٹریٹ اوے نہیں دیں گے. پہلی دفعہ وہ 6 ماہ کا ویزا اپلائی کریں, 6 ماہ کا ویزا لگے گا. اس کے بعد پھر پاکستان جائیں, کوئی 4 5 6 ماہ رکیں, پھر 2 سال والے ملٹیپل ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اگر تو کسی کے پاس وزٹر ویزا ہوتا ہے, وہ بے شک 2 سال کا ہو, 5 سال کا ہو, 10 سال کا ہو, وہ نارملی ان کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ 180 days 6 ماہ سے زیادہ یو کے میں ایک اسٹے میں رہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب, میں 2 گلاں پوچھنا چاہنا تھوڑے کو. ایک تو ہے کہ میں اپنا نام چینج کر کے نا اپنا ملک اجاز ملک رکھا ہے. پہلے میرا نام ثاقب علی سی, مطلب پاسپورٹ نواں بن گیا سارا کچھ. میں ہوں اپنے 20 بچے نو بلانا, اجاز ملک دے نام تو بلاواں گا یا ثاقب علی دے نام تو. ٹھیک, تو اس کے علاوہ آپ کا اور بھی کوئی سوال ہے یا ایک ہی سوال ہے؟ جی فیملی نو میں بلانا چاہنا, میری فیملی پاکستان چ ہے. اچھا, اور میں اجاز ملک دے نام تو پاسپورٹ ہے گا میرا برٹش, وہ نام بلاواں گا یا ثاقب علی دے نام تو بلاواں گا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نا جی, آپ نے ان کو اجاز ملک کے نام سے اسپانسر کر رہے ہیں, کیونکہ جس دن سے آپ نے اپنا پاسپورٹ لیا تھا اس دن سے آپ کا نام اجاز ملک ہے. جو ثاقب نام ہے وہ آپ کا پرانا نام تھا. تو جب ان کو اسپانسر کریں گے تو آپ نے ایک تو اپنا پاسپورٹ بھیجنا ہے, ساتھ میں اپنی طرف سے ایک اسپانسرشپ لیٹر بھیجنی ہے, ساتھ میں اپنے ڈیڈ پول بھیجنا ہے کہ جب آپ نے نام چینج کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان سے اپلائی کرتے تو اپنی میرج سرٹیفکیٹ لگا دیجیے گا. اگر کوئی بچے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ لگا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے ڈیڈ ہالینڈ میں ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ہالینڈ میں ہیں اور پچھلے 40 سال سے نیلی وہ ہالینڈ میں ہی ہیں, لیکن اس وقت ان کے بعد جو ہے نا ہالینڈ کا سمجھ جیسے یہاں کا ہوتا ہے نا انڈیفینٹ, ٹھیک, ان کا وہاں کا انڈیفینٹ ہے, ٹھیک, وہاں کا کارڈ ہولڈر ہے. تو میں ایک تو میرے 2 سال رہ گئے ہیں 10 سال پورا ہونے میں, اور دوسرا یہ رہ گیا کہ اگر میں ان کی بیس پہ اپنا ڈیپینڈنٹ اپلائی کر لوں, مجھے ان سے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں, وہ ان ڈیپینڈنٹ کے 5 سال کا کیسے اپلائی کرنے میں. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے جو فادر ہیں وہ نیشنل نہیں ہے یورپین, تو ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, تو ان کی بیسس کے اوپر تو آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے. تو ظاہر بات اگر وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ان کو ویزا لے کے آنا پڑے گا, تو وہ آپشن آپ کے لیے موجود نہیں ہے. بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں. دیکھیے اگر کوئی اور کیٹیگری میں آپ 2 سال کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں تو اس میں اپلائی کریں, تو جب آپ کے 10 سال ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو انڈیفینٹ مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. صاحب میرا نام حدید ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی, بیسکلی میں نے انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا. ٹھیک, میری ہیئرنگ ہے فیبرری میں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اپیل انسکسیسفل ہو جاتی ہے اور جس کے بعد 28 دن کا ٹائم دیتے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹ پہ سوئچ کر سکتا ہوں ان یو کے, کیا مجھے پاکستان جا کے دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو آپ کی اپیل انسکسیسفل ہو تو نارملی کورٹ والے آپ کو ڈیسیجن بھیج دیں. ڈیسیجن میں جو جج ہوگا وہ اپنا کنکلوژن دے گا, ڈیسیجن دے گا کہ اس نے کیا ایویڈنس آپ سے سنا ہے, کیا ایویڈنس ہوم آفس پریزنٹنگ آفیسر سنا ہے, اور اس کا کیا ڈیسیجن ہے. تو اگر تو وہ اپیل آپ کی ڈسمس کر دیتے تو نارمل طور پہ آپ کے پاس 5 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف دوبارہ اپیل کریں, یا پھر آپ کے پاس 28 دن کا ہوتا ہے ٹائم کہ آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں. اسٹوڈنٹ کے اوپر آپ اس ٹائم اپلائی نہیں کر سکتے. اگر اپلائی کرتے بھی ہیں تو ہوم آفس والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے, صرف اور صرف اسی گراؤنڈز کے اوپر کہ اندر ڈیٹ آف اپلیکیشن آپ کے پاس کوئی ویلڈ ویزا یا ویلڈ لیو نہیں تھی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. عادل بھائی, مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے پاس اس ٹائم ILR ہے. اچھا, اور میں اپنی بیٹی کو انڈیا سے لانا چاہتی ہوں. ٹھیک, تو اس فارم کا کیا نام ہوگا جو ہم میری بیٹی ایز اے ڈیپینڈنٹ آف ILR پرسن ہم اسے یہاں لے آئیں یو کے, اور کیا ہم ڈائریکٹلی اس کے لیے ILR اپلائی نہیں کر سکتے انڈیا سے؟ ٹھیک, اور بیٹی کی ایج کتنی ہے؟ وہ جس ٹائم وہ ہوئی تھی وہ ابھی 10 مہینے کی ہے.
और जब वो हुई थी तब मेरे हस्बैंड की एप्लीकेशन प्रोसेस में थी, ILR के लिए गई हुई थी, तो तब तक रिजल्ट नहीं आया था उनका ILR का, तो इसलिए मेरी डिलीवरी इंडिया में ही कराई थी मैंने अपनी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल बेटी सेटलमेंट के लिए वहाँ से स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकती है, और बुनियादी तौर पे जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा वो WAF 4A होगा। तो बेहतर है जो होम ऑफिस की वेबसाइट है उधर जाएं, और उधर आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद बेटी इंडिया में एप्लीकेशन जमा करा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैंने अप्लाई किया, मेरी अपील है वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरी हियरिंग है कोर्ट में, तो मैंने E1 और E2 अप्लाई किया था, तो उसमें हम दो एप्लीकेंट्स हैं, मैं और मेरी मिसेज दोनों। ठीक। तो उसमें नाज़रीन लगता है अब ये कॉल ड्रॉप हो गई है, हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, फरमाएं। आदिल जी मेरा एक सवाल है, मैंने FLRO एप्लीकेशन डाली थी, ठीक, 5 जुलाई 2012 से पहले। अच्छा। ठीक है, तो वो लॉन्ग ये बेसिक था लॉन्ग रिलेशनशिप विद ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है, तो इस दरमियान मेरा एक बेटा पैदा हुआ है। अच्छा। ठीक है, मेरी वाइफ वो प्रीवियस हस्बैंड से लीगली डिवोर्स नहीं थी। ठीक है, तो हमने अप्लाई किया, मेरा बेटा पैदा हो गया, बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग सेंड किया। ठीक। जो प्रीवियस मैरिज थे मेरी मिसेज की, उसमें से एक बच्चा है जो ऑटिस्टिक है। ठीक है, तो अभी मतलब अगस्त में उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, 2013 अगस्त में, और मैंने जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई किया। ठीक। तो उसमें आगे जो चार्जेस लिस्ट होते हैं उन्होंने मतलब अब कहा है कि आप अपना केस उठा लें तो हम आपको दोबारा कंसीडर करते हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है और इसमें क्या चांसेस होते हैं, मेरी जो कंडीशन आपको मैंने बताई है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जो सर्कमस्टांसेस आपने मुझे बताए हैं तो बिल्कुल आपको स्टे मिलना चाहिए, आपका राइट बनता है। तो जाहिर बात है जो होम ऑफिस ने पहले डिसीजन किया था वो गलत किया था, वो अनलॉफुल था। एक तो उसमें उन्होंने आपको अपील का राइट नहीं दिया था जो कि अंडर सेक्शन देना चाहिए था, साथ में उस डिसीजन में उन्होंने सेक्शन 55 कंसीडर नहीं किया, आर्टिकल 8 को उन्हें आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स कंसीडरेशन नहीं दी, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो रिफ्यूज किया था वो मुझे लगता है पैराग्राफ 276 ADE के ऊपर रिफ्यूज करके आपको भेज दिया होगा। तो बहरहाल अभी अगर टेरिस लिस्टर्स कह रहे हैं कि वो आपका केस दोबारा रिव्यू करेंगे तो इसका ये मतलब है कि वो कोई 3 माह के अंदर अंदर आपके केस के ऊपर एक नया डिसीजन करेंगे। तो वो जो नया डिसीजन होगा वो आइदर तो आपको वो डिस्क्रिप्शन लीव दे देंगे 2.5 years की, या फिर दूसरी ऑप्शन होगी कि वो आपकी एप्लीकेशन स्टिल रिफ्यूज करेंगे मगर आपको अपील का राइट देंगे अंडर सेक्शन 10। उसके खिलाफ फिर आप इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, जज के सामने जा सकते हैं, जज वहाँ पे आपकी अपील अलाउ करेगा इस ग्राउंड्स के ऊपर कि एक तो आपका रिलेशनशिप है ब्रिटिश नेशनल के साथ, प्लस आपका बच्चा यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन बेशुमार कॉलर्स हमारा लाइन पर इंतजार करें, हम बिना वक्त जाए किए कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी, मैं उमर बोला बर्मिंघम से, मैंने इंटरप्रोर का केस डाला था। अच्छा। इंटरप्रो, ठीक। तो मेरी रिफ्यूजल आ गई थी, तो मेरी हेयरिंग डेट थी 26 नवंबर को। ठीक। तो हेयरिंग डेट से 1 वीक बिफोर जो है ना होम ऑफिस की तरफ से वो विड्रॉ। ठीक। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। नहीं मैं अभी क्यों में है ना हम लोग। नहीं जी बिल्कुल आप फरमाए, आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या है। हेलो जी सर, ये पता करना था कि जो हमारा एक रेसिडेंशियल केयर होम है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक, उसका जो है लाइसेंस जो है सर कैंसिल हो गया सर, मतलब कुछ कारणों से होम ऑफिस ने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक। तो उन्होंने रिव्यू के लिए भी डाला था लेकिन वहां से भी कैंसिल हो गया। तो उनके जो रेसिडेंशियल होम के जो सॉलिसिटर है उन्होंने अभी हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है। ठीक। और हमें जो होम ऑफिस लेटर आया हुआ था सर उसमें ये कहा गया है कि सर 6 जनवरी तक हमें समय है यहाँ पर। ठीक।
اور لیکن ہمارے جو آنر ہے انہوں نے کہا کہ آپ 10 تاریخ تک ویٹ کریں دسمبر کے, ٹھیک, تب تک کوئی رزلٹ آ سکتا ہے. ٹھیک. یہ سر پتا کرنا تھا کہ ہمارا ابھی اسٹیٹس کیا ہے. ہم لوگ اب جیسے ہائی کورٹ میں کیس ہے تو کیا سر ہائی کورٹ کے کیس آنے تک ہم لوگ یہاں کام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, یہاں ویٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا اسٹیٹس کیا پتا کرنا تھا, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کے حساب سے؟ مجھے بتائیں آپ کو ہوم آفس سے کوئی لیٹر ملا ہے ابھی کہ نہیں ملا؟ ہاں سر, ہم کو نومبر 8 تاریخ کو ایک لیٹر ملا تھا کہ آپ 6 جنوری تک ہی یہاں پہ رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ 6 جنوری تک رکیں یا پھر آپ دوسرا امپلائر دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, ابھی آپ کا جو اسٹیٹس ہے ہوم آفس نے آپ کا ویزا کرٹیل کر دیا, کینسل کیا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر کہ انہوں نے آپ کے امپلائر کا لائسنس کینسل کر دیا ہے. تو ابھی آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ 6 جنوری سے پہلے کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجنی چاہیے. اب اگر تو ان کا ہائی کورٹ سے جواب آ جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں ان کا ڈیسیژن ان کے فیور میں ہوتا ہے, لائسنس مل جاتا ہے 6 جنوری سے پہلے, پھر تو آپ کو کچھ کرنے کی نہیں ضرورت. پھر ہوم آفس کو ای میل کر دیجیے گا تو ہوم آفس جو آپ کا ویزا کینسل کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ ویلڈ کر دیں گے. اگر تو ان کا ہائی کورٹ سے کوئی جواب نہیں آتا یا ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو کی پرمیشن نہیں ملتی, ریفیوز ہو جاتا ہے, تو آپ کو پھر 6 جنوری سے پہلے کوئی نہ کوئی اپلیکیشن بھیج دینی چاہیے. آئدر وہ اپلیکیشن آپ کسی اور امپلائر کے ساتھ ورک پرمٹ پہ بھیج سکتے ہیں, آئدر اگر آپ کے کوئی بچے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر بھیج سکتے ہیں, آئدر آپ اسٹوڈنٹ پہ سوئچ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ان کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی کیٹیگریز اویلیبل ہیں یا موجود ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میرا سوال ہے, میں نے لانگ ریزیڈنسی پہ اپلائی کیا تھا. اچھا. 14 سال کی بیس پہ, تو وہ میرا ریفیوز ہو گیا تھا. ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے اسلامک شادی کی تھی, جو میری ابھی بیگم ہے اسلامی طور پہ, ان کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس تھا, ان کے اپنے بچے پہلے 4. ٹھیک ہے. تو میں نے FLR ڈالی تھی, تب وہ پریگنٹ تھی, بیبی نہیں آیا تھا. اچھا. تو وہ بھی ریفیوز ہو گئی تھی. ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجی تو انہوں نے کافی لمبا ٹائم لیا, جواب نہیں دیا. ابھی میرا بیبی بھی ہے ان سے, تقریباً 2 سال کا ہو گیا, 2 سال سے اوپر ہی ہے. برٹش پاسپورٹ اس کا بن گیا ہے. اچھا. وہ میری پارٹنر کے پاس اب انڈیفینیٹ ہے. ٹھیک. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی وہ میں نے پھر نہیں ڈالی ہے اپلیکیشن. ٹھیک. سارے ایویڈنس بھیجے ہیں, پاسپورٹ ساتھ بھیجا ہے, ان کی فیس وغیرہ پے کی ہے منتھلی. میرے بایو میٹرک تو ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو میں نے پوچھا کہ بایو میٹرک کتنی دیر بعد وہ کوئی ڈیسیجن لیں گے, آیا وہ میرے لیے کیا پازیٹیو ہے, آئے گا جواب میرے لیے پازیٹیو, یا کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, ابھی آپ کا اگلے کوئی 3 سے 4 ماہ کے اندر ڈیسیجن ہو جانا چاہیے میرے حساب سے, کیونکہ آپ کا بچہ برٹش ہے, پارٹنر جو ہے آپ کی ان کے پاس انڈیفینٹ ہے, ساتھ میں آپ اپنے جو ان کے پرانے 4 بچے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر آپ کو ڈسکریشن لیو ملنی چاہیے. فی الحال پیشنٹلی ویٹ کریں, آپ دیکھیں مسئلے کیا ڈیسیجن کرتے ہیں. اگر تو وہ آپ کو گرانٹ کر دیتے ہیں ٹھیک, اگر نہیں گرانٹ کرتے تو آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ اس میٹر کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے یہ سوال تھا, میں اسپورٹس ویزے پر آیا تھا, مجھے 27 منتھ کا ویزا ملا تھا اس ایئر ہی. ٹھیک. اور میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے 2015 کو, مارچ کو مجھے 2 سال ہو جائیں گے. ٹھیک. تو میں ابھی B1 اور لائف ان UK کا ٹیسٹ پاس کر سکتا ہوں. ٹھیک. اور وہ جو V1 اور لائف آن UK کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک ویلڈ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں گے. اور میں ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. جو لائف ان UK ٹیسٹ ہے اس کی کوئی ویلڈیٹی نہیں ہوتی, وہ زندگی ساری کے لیے ویلڈ رہے گا. تو جو B1 کا ایگزام ہوتا ہے تو وہ یوزلی 2 سال تک ویلڈ رہتا ہے. تو اگر آپ ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. 2015 میں جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے آپ دونوں سرٹیفکیٹس استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سارا بات کر رہی ہوں. مجھے اصل میں یہاں پہ آئی تھی 2002 میں. اچھا. 2002 میں آئی تھی اور 2003 میں یہاں پہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا. 2002 میں ہی میں نے اسائلم کلیم کیا تھا آن ڈومیسٹک وائلنس بیسس, لیکن میرا انہوں نے وہ ریفیوز ہو گیا. اپیل کی, وہ بھی ریفیوز ہو گئی. پھر 2005 میں نیا کلیم کیا
وہ بھی ریفیوز ہو گیا. اس کے بعد میں انڈر گراؤنڈ چلی گئی, مطلب میں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا ہوم آفس سے. اب اب میرا بیٹا ماشاءاللہ 11 سال کا ہو جائے گا یہ اگلے مہینے جنوری میں. تو ایک میری بیٹی بھی ہے 4 مہینے کی, لیکن اس کا فادر ہی لیفٹ می. So I don't know, he used to say that he has got indefinite, لیکن مجھے کچھ پتا نہیں ہے اب وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فی الحال میرا ظاہر کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, لیکن میں نیس سپورٹ پہ ہوں, نیس اکوموڈیشن میں ہوں, نیس سپورٹ پہ ہوں, اور میں سائننگ کے لیے بھی جاتی ہوں اپنا. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا اپلائی کروں. میں ڈسکریشنری, کچھ لائرس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ فریش کلیم دوبارہ اسائلم کا کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈسکریشنری لیو کے لیے اپلائی کریں, کوئی کہتا ہے جی آپ 10 ایئرس کی بیس پہ جی آپ ILR اپلائی کر دیں, کوئی کہتا ہے جی آپ سٹیزن شپ کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اپلائی کر دیں, وہ 11 سال کا ہو گیا ہے. مطلب میں ٹوٹلی کنفیوزڈ ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ تو بڑی غلطی کی, حالانکہ آپ لیگیسی اسکیم کے اندر آتی تھی جو کہ 2007 میں اناؤنس ہوئی تھی. اس ٹائم اگر ہوم آفس میں یہ اپلیکیشن کی ہوتی تو ابھی تک آپ کا میٹر ریگولائز ہوتا. تو ابھی آپ نے کرنا یہ ہے, کیونکہ آپ کے بچے کو 10 سال ہو گئے, تو بچے کا جو برٹش نیشنلٹی ہے اس کے لیے اپلائی کر دیں. بچے کو جب برٹش پاسپورٹ مل جائے گا پھر آپ اپنی ڈسکریشن لیو کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. تو بہتر کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں, ان کو سارے پیپر بتائیں, وہ پھر آپ کے بچے کی نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر دیں گے, ساتھ میں آپ کی ڈسکریشن لیو کے لیے بھی اپلائی کر دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں میاں میر بول رہا ہوں اس ٹائم سے. جی فرمائیں. میرے پاس بھائی جان 2 کوئک کوشچن ہے. جی. ایک تو یہ کہ ایک آج کل ہوائی اڑی بھی ہے کہ 10 سال جن کو یہاں پہ ہو گئے لیگل یا انلیگل, ان کو وہ لوگ اسٹے دے رہے ہیں کہ وہ بینیفٹ اپلائی نہیں کر سکیں گے مگر ان کو ویزا ملا کرے گا. ٹھیک. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے میرا کہ میں اپنے لیے انڈیفینٹ اپلائی کر رہا ہوں 10 سال کی بیس پہ. اچھا. مگر میں 2-3 سال پہلے نا بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. اچھا. مگر یہ کہ وہ پولیس والوں نے نہیں پکڑا تھا, وہ بلدیہ والوں نے پکڑا تھا. ٹھیک. تو وہ کوئی افیکٹ پڑے گا اس پہ؟ اور اس میں ڈیفینیٹ پہ آپ کو کورٹ میں لے کے گئے تھے کہ نہیں لے کے گئے تھے؟ کورٹ میں نہیں, وہ بلدیہ والوں نے بس ٹکٹ دے دیا تھا. وہ فکس پلینٹی تھی, وہ بجلی چوری تھی. ٹھیک. اور ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ جو انڈیفینٹ کے لیے اپلیکیشن کریں گے وہ لانگ ریزیڈنسی کے بیسس کے اوپر کریں گے کہ آپ کو 10 سال ادھر پورے ہو گئے. تو جب آپ کو انڈیفینٹ ملے گا پھر آپ امیگریشن کنٹرول سے ایگزمپٹ ہو جائیں گے. پھر آپ اگر آپ بینیفٹس کلیم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. تو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر دیں, کیونکہ جو آپ کی افینس کا مسئلہ ہے وہ کیونکہ کنوکشن نہیں تھی, آپ کو کورٹ میں نہیں لے کے گئے, تو اس وجہ سے اس کا آپ کے انڈیفینٹ کے اوپر کوئی زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی. میں جنوری 2004 میں اس کنٹری میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈینٹ. اچھا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ایئر ابھی جو 2013 میں جنوری میں میں نے FLRO اپلیکیشن پٹ کی تھی پرائیویٹ فیملی لائف پہ. ٹھیک. تو اکتوبر میں میری اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دی. اچھا. اور میں نے اس کے اگینسٹ اپیل کر دی. ٹھیک. تو ابھی میری ہیئرنگ آئی ہے جون 2014 میں. ٹھیک. 3rd of June. ٹھیک. تو ڈیورنگ دس ٹائم آئی ایم کمپلیٹنگ مائی 10 years. ٹھیک. تو مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ مجھے آیا وہ جو میری اپیل تھی وہ ڈرا کرانی پڑے گی فار پٹ دا نیو کیس, اور میں نیو کیس ویسے بھی ڈال سکتا ہوں ویسے ہی. ٹھیک. وداؤٹ ودرائنگ مائی اپیل اپلیکیشن. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپیل کی ہیئرنگ تک ویٹ کریں. جب اپیل کی ہیئرنگ میں جائیں گے, کورٹ میں جائیں, وہاں پہ 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دیں کہ ابھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. جب آپ نے پہلے اپلیکیشن کی تھی, آپ نے جو کی تھی وہ پرائیویٹ فیملی لائف کے اوپر کی تھی, آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز. ابھی آپ انڈر امیگریشن رولز پیراگراف 296 کی ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر. تو وہاں پہ جج کیا کرے گا کہ وہ آپ کی اپیل الاؤ کرے گا اور میٹر دوبارہ ہوم آفس کو ریمٹ کرے گا کہ وہ آپ کا کیس انڈر لانگ ریزیڈنسی کنسیڈر کر کے ایک نیا ڈیسیجن کرے. تو پھر کافی اچھے چانسز ہوں گے کہ ہوم آفس والے ایک نیا ڈیسیجن کریں گے, اس میں وہ آپ کو انڈیفینٹ دے دیں گے. نئی اپلیکیشن اس ٹائم آپ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اپیل پینڈنگ ہے. اگر نئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہوم آفس والے وہ وائٹ کر دیں گے.
تو ابھی آپ کو اپیل کی ہیئرنگ تک ویٹ کرنا چاہیے اور وہی ادھر جا کے میٹر ریزالو ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم عادل صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 2003 میں یو کے آیا تھا. ٹھیک. 2012 کے اندر میں نے چائلڈ بیسس کے اوپر آرٹیکل 8 کے اوپر اپلیکیشن ڈالی تھی. اچھا. تو وہ میری اپلیکیشن جب 25 نومبر 2013 کو ریفیوز ہو کے آئی. اچھا. لیکن اس سے پہلے میں نے 25 اکتوبر کو میں نے اور میری وائف نے اور میری بیٹی نے تینوں نے انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹھیک. لیکن وہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپلیکیشن جو ہے وہ 18 نومبر کو واپس آ گئی. اچھا. ابھی ہمیں 7 ایئر چائلڈ بیسس کے اوپر اپیل کا رائٹ بھی ہے. ٹھیک. اور ہمارا انڈیفینٹ اسٹے کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. ٹھیک. لیکن اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف کا جو ہے وہ ٹائم پورا ہے لیکن اس کا انگلش کا اور یو کے لائف کا ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس میں آپ کی بہتر ایڈوائز کیا ہے کہ ہمیں مطلب اپیل میں جانا چاہیے یا انڈیفینٹ کی اپیل ہم دونوں باپ اور بیٹی کو ڈالنی چاہیے اور وائف کو بھی جو ہے ویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل. مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے مشورہ دیا ہے نئی اپلیکیشن کا, فریش اپلیکیشن کا. وہ ابھی آپ کے اوپر آپشن اپلائی نہیں ہوتی, نہ ہی آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کے پاس کوئی ویلڈ ویزا نہیں ہے. ابھی آپ انڈر سیکشن 3C کی لیو کے اوپر ہیں. آپ کو اپیل کرنی چاہیے. اپیل کریں گے میٹر کورٹ میں چلا جائے گا, وہاں پہ پھر امیگریشن جج آپ کا کیس ڈیسائیڈ کرے گا. فریش اپلیکیشن اگر جمع کراتے ہیں تو مختلف آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے اسی گراؤنڈس کے اوپر کہ آن دا ڈیٹ آف اپلیکیشن آپ کے پاس کوئی ویلڈ ویزا نہیں تھا, تو جو 10 سال کی آپ کی لانگ ریزیڈنسی تھی اس میں گیپ آ جائے گا. تو آپ کو اپیل کرنی چاہیے, کورٹ میں جا کے اس میٹر کو ڈسکس کریں, وہاں پہ جو جج ہوگا وہ آپ کی اپیل الاؤ کر سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اس وقت جرنل ٹیئر 2 جرنل پر ہوں. اچھا. لیکن ہوم آفس کے ریسنٹ وزٹ میں انہوں نے میرے اسپانسرز کا لائسنس ریووک کر دیا ہے صرف ایک سنگل بیک گراؤنڈ کے اوپر. اب نا دے آر پلاننگ ٹو گو فار دا جوڈیشنل ریویو اگینسٹ دس ڈیسیژن. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جوڈیشنل ریویو کے دوران کیا میرے پاس کام کرنے کے رائٹ ہوں گے؟ نمبر 2 میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی تک مجھے ویزا کرٹلمنٹ لیٹر نہیں ملا. کیا 60 ڈیز جو گرے ٹائم ہوگا وہ اسپانسرشپ کے ریووک لیٹر سے اسٹارٹ ہوگا یا جس روز وہ لیٹر بھیجیں گے؟ اور میرا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ میری رانگ ریزیڈنسیز میں 7-8 منتھس کا ابھی فرق ہے, ڈفرنس ہے. تو کیا میں کسی اور چیز پر اپلائی کر سکتا ہوں کسی لیگیسی اسکیم میں جا کے, کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ یہاں پر 4.5 ایئر سے ہے اینڈ ہی از گوئنگ اسکول ایز ویل. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو جتنا عرصہ آپ کے امپلائر کا جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن پینڈنگ رہتی ہے اتنا عرصہ آپ کام کر سکتے ہیں. جوڈیشل ریویو اگر ریفیوز بھی ہو جائے پھر بھی آپ اپنے امپلائر کے لیے کام کر سکتے ہیں جب تک ہوم آفس والے آپ کو لیٹر نہیں بھیجیں اور لیٹر میں انفارم نہ کریں کہ ہم نے آپ کا ویزا کینسل یا کرٹیل کر دیا ہے. تو ابھی تو آپ اس چٹھی کا ویٹ کریں, جب وہ لیٹر ملے گا اس کی دیکھیں ڈیٹ وہ کب تک دیں گے. اس ڈیٹ سے پہلے اگر ان کی جو آپ کے امپلائر ہے ان کی ہائی کورٹ سے اپیل الاؤ ہو جاتی ہے ٹھیک, اگر نہیں ہوتی تو بالکل آپ بچے کے گراؤنڈز کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر, اپنی ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر, پرائیویٹ فیملی لائف کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی سوری میں نے پوچھنا میں نے اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن کی اپیل کروائی تھی جو کہ ریفیوز ہو گئی تھی فنڈس کی وجہ سے. اب مجھے ہوم آفس والے ہیئرنگ کے لیے بھیجا جس میں میرے پاس 6 منتھس کا ٹائم ہے, لیکن مجھے کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر اس ہیئرنگ میں ون نہیں ہو سکتا, اگر اس اپیل میں ون نہیں ہوتا تو میرا کوئی نیکسٹ پروسیس ہے کہ میں اس کے اگینسٹ فائٹ کر سکوں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں فائٹ کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ میرے پاس فنڈس تھے یا نہیں, کیونکہ میں نے فنڈس ان کو اویلیبل نہیں کرائے تھے. اور دوسرا اگر میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اپنی فیانسی سے, مطلب میری فیانسی کی ابھی ڈیوورس انڈر پروسیس ہے اور جو ان کا جو سولیسیٹر ہے وہ بول رہا ہے کہ اس کی ڈیوورس میں نیلی 1 ایئر لگ سکتا ہے کہ اس کے بعد ہی میں اسے شادی کر سکوں گا. تو مجھے اس کے لیے پہلے کوئی سالم کا کیس ڈال دینا چاہیے کہ میرے پاس کچھ ٹائم ہو لیگلی ادھر کہ اس کا کلیئر ہو تو اس سے میں شادی کر کے کیس ڈال دوں. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل. پہلے تو یہ کہ آپ نے اپیل کر دی ہے تو ابھی آپ کی اپیل جو ہے وہ فرسٹ ٹریبونل میں ہے, یہاں پہ ایک جج میٹر دیکھے گا. اگر تو یہ اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو
اپر ٹریبونل میں چیلنج کر سکتے ہیں. اگر وہاں سے بھی ڈسمس ہو جائے پھر اس کو آپ ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں یا پھر کورٹ آف اپیل میں لے کے جا سکتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ آ جاتی ہے. تو وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن کس گراؤنڈز پہ ریفیوز ہوئی ہے اور جو جج آپ کی اپیل ڈسمس کرے گا وہ کس گراؤنڈز کے اوپر کس بیسس کے اوپر ڈسمس کرے گا. تو جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو شادی ابھی آپ کے لیے مشکل آپشن ہے کیونکہ ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کیا. انہوں نے آپ کا پاسپورٹ ان کے پاس رکھ لیا ہے. تو وداؤٹ پاسپورٹ اگر شادی رجسٹر کرانا جاتے ہیں تو یوزلی رجسٹرار بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ کوشش کریں. مین ویل اگر آپ کے پاس کوئی پاکستانی شناختی کارڈ ہے وہ لے جا کے اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے جو آپ کے فیانسے ہیں ان کی ڈیورس کے بعد تو وہ پھر آپ کے کیس میں افیکٹ لے گی. پھر آپ کے کو ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی اسٹے ملنے کے چانسز بنیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام. ایکچولی سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے FLRO کی اپلیکیشن ڈالی تھی. اچھا. اور انہوں نے 5 منٹ کے بعد میری اپلیکیشن اسٹیٹ اوے ریفیوز کر دی ہے اور مجھے اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا انہوں نے. اچھا. اور لیٹر میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ 10 دن کے اندر آپ اپنے جو ڈپارچر ہے وہ ڈاکومنٹس ریڈی کریں اور انفورسمنٹ کے حوالے میرا کیس کر دی ہے. ٹھیک. تو ایکچولی میں نے اس بیس پہ ہیومن رائٹس کے بیس پہ اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی. اچھا. میری 6 مہینے کی بچی بھی ہے. اچھا. اور وائف میری برٹش ہے. اور انہوں نے آبجیکشن یہ سر لگایا کہ پاکستان میں میں نے 2006 میں ایک شادی کی تھی اور اس کی ڈیورس ہو چکی تھی. اچھا. تو میرے وکیل نے جب میں نے پہلی دفعہ ویزا لیا تھا 2006 میں تو وہ ان کے ریکارڈ میں یہ تھا کہ میرڈ ہے. تو میں نے وہ ڈیورس پیپر ان کو شو نہیں کیے. ایک چیز. اور دوسری سر ایک چیز کیونکہ میں انلیگل تھا یہاں پہ. اور 2010 میں میں جہاں میری وائف ہم رہتے تھے تو امیگریشن والے وہاں پہ آئے تھے. اچھا. تو میری وائف نے ان سے کہہ دیا تھا ڈر کی وجہ سے کہ یہ لڑکا میرے ساتھ نہیں رہتا. یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ وہاں پہ رہتے تھے اکٹھے. تو ہمیں 2 سال ہو گئے نیئرلی اور سوشل سروس انوالو ہے. تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو لیٹر ہے میرے پاس کیا وہ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ وہ 10 دن کے اندر آ سکتے ہیں میرے گھر. اور وکیل میرا کہہ رہا ہے کہ ہم جوڈیشل ریویو میں لے کے جائیں گے اس کیس کو. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کو یہی چاہیے کہ فوری طور پہ ہوم آفس کو ایک لیٹر لکھ دیجیے گا اور ان کو پری ایکشن پروٹوکول بھجوا دیں. ان کو بتائیں کہ آپ اس ڈیسیجن سے ایگری نہیں ہے. ہوم آفس نے جو آپ کا کیس کنسیڈر کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. وہ ان لافل ڈیسیجن ہے کیونکہ آپ کو اپیل کا رائٹ دینا چاہیے تھا. ساتھ میں آپ کا کیس آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. اور کیونکہ آپ کی بچی ہے سیکشن 55 کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. تو جب پری ایکشن پروٹوکول بھیج دیتے ہیں اس کو 2 سے 3 ویک کا ویٹ کریں. اگر تو ہوم آفس سے کوئی رپلائی آتا ہے ٹھیک. اگر نہیں آتا تو پھر اس کو آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں. جتنا سا پھر آپ کی جوڈیشل ریویو کی پروسیڈنگز چلتی ہیں ہوم آفس والے یہاں سے آپ کو ریموو نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. ہلو بھائی صاحب میرے بھائی کو چچو کا لڑکا آیا ہوا 7 ایئر ہو گیا ادھر آئے کو. ٹھیک. ابھی اس نے کیس کوئی لگایا نہیں تو میں یہی جانکاری لینا چاہوں گا کہ کیسے ہو سکتا اس کا کوئی. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اس کو کسی اچھے سے وکیل کے پاس بھیج دیں اور وکیل دیکھ کے بتائیں گے کہ وہ ان کے پاس کون کون سی آپشنز ہے. مگر میری اپنی اوپینین سے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر آرٹیکولیٹ کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسا ٹھیک ہے؟ بالکل جی ٹھیک ٹھاک. سر میرا ایکچوئل میرے 5 سال یہاں پورے ہو گئے. Tier 1 جنرل کے پر آیا تھا یہاں پہ. اور میری ایکچوئل میرے 2 بچے ہیں وہ انڈر ایج 18 ہیں. اور میری وائف ایکچوئل میڈیکل ایشو کچھ پرابلمس ہے ان کو تھوڑا سا ڈیلے ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا اور میں اپنا ڈال دوں وائف کا کچھ دنوں بعد میں ڈال دوں کیونکہ ان کے پاس ابھی ویزا ہے 2 مہینے کا. اور ایک تو سوال میرا یہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں آن لائن پیمنٹ کر سکتا ہوں پوسٹل کی؟ ٹھیک
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر آپ اپنا اور بچوں کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں, وائس کا بے شک بعد میں کر دیجیے گا. تو جہاں تک پیمنٹ کا تعلق ہے, اگر آپ 1 ڈے پہ جانا چاہتے ہیں, سیم ڈے سروس یوز کرنا چاہتے ہیں, پھر تو آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ پوسٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جب اپلیکیشن بھیجیں اس کے ساتھ یا تو اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز بھیج دیجیے گا, یا پھر پوسٹل آرڈر بھیج دیجیے گا, یا پھر ایک چیک بنا کے بھیج دیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, پوچھنا یہ تھا, 2 چیزیں تھیں. فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ میں نے 2012 میں بیفور جولائی سوئچ کیا تھا فرام اسٹڈی ویزا ٹو اسپاؤس ویزا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں جولائی سے بعد میں یہ رول ہوا کہ 5 سال کے لیے آپ کو رہنا پڑتا. تو انہوں نے مجھے ویزا دیا تھا 2 سال کا. ٹھیک. اور 2 سال میں آپ کو ایک چیز پہلے یہ پوچھنی ہے کہ میں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں, ایک چیز. اور دوسری یہ پوچھنی ہے کہ اگر ڈیورنگ دس 2 ایئرز جو میں آؤٹ سائڈ آف کنٹری گیا ہوں, پاکستان میں 2-3 وزٹ ہیں, تو اس وزٹ میں مجھے کتنے ویک میکسیمم ٹھہرنا چاہیے تھا, اور اگر میں مور دین 6 ویک ٹھہرا ہوں تو کیا یہ افیکٹ کرے گا اس پہ میری اپلیکیشن پہ یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو پرانے رولز کے اندر اسپاؤس ویزا ملا تھا, 2 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے پاکستان وزٹ کرنے کا تعلق ہے تو بالکل 6 ویک کا کوئی 6 قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر تو آپ 6 ماہ سے زیادہ رہتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے, پھر آپ کو اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ آپ 6 ماہ کدھر غائب سے, مگر 6 ویکس کا آپ کی انڈیفینٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی میں نے ٹیئر 1 انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا. اچھا. تو مجھے انہوں نے ریفیوز کر دیا ویزا. ٹھیک. تو میں نے اپیل کی جو کہ 26 نومبر کو ہیئرنگ ڈیٹ تھی. ٹھیک. اس سے 1 ویک پہلے ہوم آفس میں وہ ویڈرا کر لی اپیل. ٹھیک. تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ اب میرا کیا اسٹیٹس ہے, مطلب یہ پازیٹیو سائن ہے میرے لیے, یا اب میں ویزا لگ کے آئے گا, یا کیا اب معاملہ آگے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا کہ ادھر پازیٹیو سائڈ ہے یا نیگیٹو سائڈ ہے, کیونکہ میں نے آپ کا ریفیوزل دیکھا نہیں ہے. مگر ابھی جو انٹرپرینورز کی اپلیکیشنز ہیں جو کہ عموماً نے ریفیوز کر دی ہیں, بے شمار کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ عموماً والے اپنا ہیئرنگ سے پہلے ڈیسیجن واپس لے لیتے ہیں. کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہوم آفس کی ایک اپنی پالیسی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر تو کوئی بندہ ٹائر 1 انٹرپرینور کے لیے اپلائی کرتا ہے اور جو ڈاکومنٹس وہ پرووائڈ کرتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی پیشی ہے, تو ہوم آفس کو چاہیے کہ وہ ان کو ریفیوز کرنے سے پہلے کانٹیکٹ کریں, ان سے ڈاکومنٹس مانگیں. اگر تو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں تو پھر ڈیسیجن کریں. تو آپ کے کیس میں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہوا کہ ہوم آفس نے رادر دین کہ آپ کے ڈاکومنٹس منگوانے کے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی. تو جس کی وجہ سے آپ نے اپیل کی, جب ہوم آفس پریزنٹنگ آفیسر کے پاس کیس گیا, انہوں نے کیس ریویو کیا, انہوں نے کہا کہ واقعی ہوم آفس کی جو پالیسی تھی اس کو ہوم آفس نے فالو نہیں کیا, اس لیے انہوں نے اپنا ڈیسیجن وڈرا کر دیا. تو ابھی آپ پیشنٹلی ویٹ کرتے رہیں, آئندہ کوئی 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر آپ کو ایک نیا ڈیسیجن ملے گا. اگر تو وہ آپ کی فیور میں ہوا تو آپ کو انٹرپرینور ویزا 3 سال کا مل جائے گا. اگر آپ کی فیور میں نہیں ہوگا تو مسئلے دوبارہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کس گراؤنڈز کے اوپر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ انڈر سیکشن 82 آپ کو اپیل کا رائٹ دوبارہ ملے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹہ کا وقت تھا, بڑی تیزی سے گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.